ایک ہی سوال اب بن گیا کہ ایران اب جنگ بندی کیوں نہیں کر رہا۔ امریکہ کے صدر نے دبے دبے لفظوں میں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، مگر یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ یہی آج اس ویلاگ کا موضوع ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنگ کیوں ختم نہیں ہو پا رہی، حالانکہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سیاست، ہر جنگ، ہر چیز کے پیچھے پیسہ ہے، تو جناب اس کے پیچھے بھی سارا جو کھیل ہے اس جنگ کے ختم ہونے میں ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے تاکہ امریکہ بلیڈ ہوتا رہے۔ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امریکہ کا خون بہتا رہے، اور خون سے مراد کیا ہے؟ ڈالر۔ اور یہ اس ساری طویل جنگ کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ امریکہ کو ہوگا۔ میں صرف آپ کو اس ویلاگ میں اس جنگ کے جو ابتدائی 100 گھنٹے ہیں اس کے اخراجات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ابتدائی 100 گھنٹوں میں امریکہ کا جو خرچ آیا، جو ایسٹیمیٹ آیا، وہ ہے 3.7 بلین US ڈالر، جو کہ پاکستان کے 1000 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ یہ صرف 100 گھنٹے کا میں آپ کو خرچہ بتا رہا ہوں، یہ پہلے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، خرچہ کہاں کے پہ ہے، یہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس میں امریکہ نے پہلے 100 گھنٹے میں 2600 میزائل اور بم ڈفرینٹ قسم کے استعمال کیے ہیں، جس پہ ان کا ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ 3.1 بلین US ڈالر ہے۔ تقریباً 900 ارب کہہ لیں، یا 800 اور 900 ارب کے درمیان کا خرچہ آیا ہے صرف بم گرانے کا، میزائل گرانے کا ایران پہ۔ آگے چلتے ہیں۔ 200 جہاز، ہوائی جہاز اور اس کے ساتھ نیول جو بحری جہاز ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، ان کا جو خرچہ ہے وہ 196 ملین US ڈالر آیا ہے۔ یہ 200 ہوائی جہاز ہیں اور اس کے ساتھ جو نیوی کے جہازوں کی موومنٹ ہے۔ اور جو ایک چونگے میں اپنا امریکہ کو نقصان ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے وہ فرینڈلی فائر سے 3 جہاز گر گئے ہیں بحرین کے علاقے میں، تو ان 3 جہازوں کی قیمت تھی وہ 359 ملین US ڈالر تھی۔ تو یہ اگر یہ صرف یہ 3 خرچے اکٹھے کیے جائیں تو اس سے جو ٹوٹل خرچہ امریکہ کا ابھی تک 100 گھنٹے میں بنا ہے وہ بنا ہے 3.7 بلین US ڈالر۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اس کے ساتھ اب جو سوال کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ ایران کیوں نہیں مذاکرات کر رہا، ایران کیوں نہیں چاہ رہا یہ جنگ بند ہو، وہ اس لیے کہ ایران کے حق میں ہے۔ اب ایران نے جو اسٹریٹجی استعمال کی ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایرانی کلچر سمجھنا پڑے گا۔ ایران کو آج سے ڈک چینی ایک نائب صدر تھا جب امریکہ کا، انہوں نے تب ہی ایران کو دھمکی دی تھی ہم ایران پہ حملہ کریں گے، اور تب ان کا پلان تھا کہ ہم آذربائیجان کے علاقے سے ایران پہ حملہ کریں گے۔ ایران نے کوئی تقریباً 20-25 سال سے اپنے میزائل پروگرام پہ کام شروع کر دیا تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ مسلم ورلڈ میں شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ سائنس، فزکس یونیورسٹی میں اتنی زیادہ پڑھائی جائے جتنی ایران میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو ایران نے اپنے 25-30 سال بھرپور طریقے سے میزائل ٹیکنالوجی پہ کام کیا، ڈرون ٹیکنالوجی پہ کام کیا، اور اس سے انہوں نے ایک فائدہ یہ نکالا ہے کہ ان کا جو ایک ڈرون ہے وہ تقریباً $50,000 کا ہے۔ اب میں آپ آنے لگا ہوں وہ 3.7 بلین امریکی ورسز $50,000۔ جب یہ ایک ڈرون چلتا ہے امریکہ سے، ایران سے، جب یہ اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے، تو اس کے لیے جو یہاں جو گلف میں جہاں امریکہ کی فوج بیٹھی ہے، تو اس ایک ڈرون کے ڈیفنس کے لیے امریکہ کو یا امریکی افواج کو یا اسرائیل کو 100 گنا پیسہ خرچنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک ڈرون $1 کا ہے تو اس کو روکنے کے لیے $100 آپ کو چاہیے۔ یہاں اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کس طرح بلیڈ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل کو، کہ وہ ایک ڈرون بھیجتے ہیں، اس ڈرون کے لیے آپ اگر اندازہ لگائیں، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ایران کے سامنے جو گلف ہے، UAE آتا ہے، UAE کے ساتھ قطر آتا ہے، قطر کے ساتھ آپ اپنا آگے اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو کویت آتا ہے، کویت کے اس کے سارا ساتھ سعودی عرب چل رہا ہے، پھر اور فردر اوپر چلے جائیں کویت سے تو عراق آ جاتا ہے، عراق سے اور اوپر چلے جائیں تو اپنا جارڈن آ جاتا ہے، پھر جارڈن کے ساتھ جا کے اسرائیل آتا ہے۔ تو اگر ایران کوئی ڈرون یا میزائل اسرائیل کو بھیجتا ہے تو اس میں 6-7 جو ممالک ہیں گلف کے وہ آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو امریکہ کی فوج ہے، جو ان کے اڈے ہیں، وہ سارا سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک $50,000 کا جو ایک ڈرون ہے اس کو روکنے کے لیے امریکی پورے سسٹم کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، تو اس کا ان پہ جو خرچہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ 100 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ اندازہ لگا لیں، تقریباً جب ایران $50,000 اپنا خرچتا ہے تو امریکہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ڈیفنس کے لیے $5,000
ایک ڈرون کا ان کو پڑتا ہے. تو اس طرح یہ صورتحال چل رہی ہے. اور یہ جو اس وقت لیٹسٹ جو اسٹڈی آئی ہے وہ بتا رہی ہے تقریباً 900 ملین، تقریباً $1 بلین اے ڈے کا خرچہ ہے. یہ تو میں نے جو آپ کو خرچہ بتایا وہ آپ کو میں نے پہلے 100 گھنٹے کا بتایا. تو آج تو یہ دوسرے ہفتے میں جنگ چلی گئی ہے، اور امریکہ کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو یہ ٹوٹل خرچہ جو ایک دن کا ہوگا وہ $2 بلین ہوگا. $2 بلین سے مراد ہے یہ تقریباً 600 ارب روپیہ روز کا خرچہ ہو جائے گا. تو اب جو کمال ہے، اتنا بڑا جو پریشر آ رہا ہے امریکہ کے اوپر، اتنا زیادہ فوجی اخراجات کا پریشر ہے، وہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ کو پریشان کر رہا ہے. اسی لیے ٹرمپ اکثر اوقات سافٹ لینگویج بھی یوز کرنا شروع ہو گیا کہ جی مذاکرات کر لیں گے، ہمارے مقاصد پورے ہو گئے ہیں. اور اس طرح کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ چاہ رہا ہے کہ فیس سیونگ مل جائے یا ایران بیٹھ جائے، کسی طرح نیگوشیشن ہو جائے تو ہم اس جنگ سے نکل جائیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو امریکہ کے جو لاز ہیں، اس میں امریکی صدر پہلے تو زمینی جنگ خود نہیں کر سکتا، اس کو کانگریس سے اس کی اجازت لینی پڑے گی. پہلی بات یہ. دوسری بات ہے جو جنگ کا بجٹ ہے، جو پیسے کہاں سے آئیں گے وہ اس کو کانگریس سے اجازت لینی پڑے گی. اس وقت یہ جو میں نے آپ کو 100 گھنٹے بتائے ہیں پہلے، اس میں تقریباً 196 ملین ڈالر جو تھے وہ پینٹاگان کے تھے، یعنی کہ امریکن صدر کے پاس اتنے پیسے تھے کہ 196 ملین ڈالر سے وہ جنگ پہ اخراجات کر سکتا تھا یہ جو، مگر وہ تو پہلے ہی 100 گھنٹے میں تقریباً $4 بلین پہ چلا گیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پیسہ اب کہاں سے آئے گا. وہ ایسے سمجھ لے کہ جس طرح آپ ادھار نہیں کسی سے، یا عام زبان میں جو ماڈرن لوگ ہیں وہ کریڈٹ کارڈ پہ چلتے ہیں، تو اس طرح ٹرمپ جو ہے یہ جو جنگ ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے لڑ رہا ہے، یعنی کہ ادھار پہ چل رہا ہے. وہ کریڈٹ لے کے پیسہ لگا کے اپنی فوج کو ایران پہ اس کی چڑھائی کی ہوئی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اگر کانگریس نے اجازت نہ دی، کانگریس نے ایک بل پاس نہ کیا، کانگریس نے کہا جی یہ وار بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم پیسے بھی نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو یہ وہ اصل پریشر ہے، یہ وہ اصل ایک ایسا ہڈن دباؤ ہے جو امریکہ کے اوپر آ چکا ہے. اور یہ امریکہ کی سب سے بڑی جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے یہاں پہ یہی ہوئی ہے کہ امریکی یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ ایران کے پاس اتنی ایک طاقت ہے کہ وہ اتنے زیادہ میزائل اور اتنے زیادہ ڈرون، اتنے زیادہ چیزیں بنا سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وار کو لمبا کریں. تو یہی ایک ٹیکنالوجی تھی، یہی ایک ٹیکنیک ہے جو ایرانیوں نے بڑی انٹیلیجنٹلی موو کی اور وہ اس سے چل رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اس کے ساتھ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی اپنا امریکہ پہ دباؤ ہے، اس کے ساتھ امریکہ نے خود جو اسرائیل نے کمال کیا ہے وہاں پہ غزہ میں، جو انسانوں کے ساتھ خون بہا ہے، تقریباً 70,000 کے قریب فلسطینی مار دی ہیں حملے کر کے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی امریکہ کو $3.8 بلین یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی جو تعمیر نو ہے اس کی بہتری کے لیے اتنا پیسہ چاہیے. تو جو ساری جو بات کا جو کرکس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں کہ وار کتنی بڑی لگژری ہے. اور امریکن بیسیکلی کیپٹلسٹ ہیں، وہ کوئی لڑائی شوق میں نہیں لڑتے، جذبات میں نہیں لڑتے، غصے میں نہیں لڑتے، ہر لڑائی کے پیچھے ڈالر ہی ہے. تو اس میں ابتدائی 2 ہفتوں میں جو چیز ثابت ہو گئی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے، یہ میری رائے میں، میری کنکلوژن میں یہ ہے کہ امریکہ کو ایران نے بڑا ٹیکنیکلی بلیڈ کیا، اور انہوں نے بلیڈ ڈالر کی صورت میں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی، آپ ہم سے لڑائی جاری رکھیں، ہمارے بندے جتنے مارنے ہیں مارتے جائیں، کوئی نہیں، خیر ہے، ہم $50 خرچیں گے، آپ کے 5,000 لگیں گے، لڑتے رہو ہمارے ساتھ. تو یہ ہے وہ بنیادی پوائنٹ جو امریکہ کے لیے سب سے بڑا ایک پریشر آ گیا ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکن پریزیڈنٹ اپنی کانگریس، اپنی سینٹ، اپنی رائے عامہ اور میڈیا کا مقابلہ کر سکے گا، کیونکہ اتنا زیادہ ادھار پہ جو جنگیں ہیں وہ آپ لڑ نہیں سکتے.